पाकिस्तान ने आमने सामने बिठाया, अमरीका ईरान मुआहदा न हो पाया। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के खत्म। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा किसी डील के बगैर वापस जा रहे हैं। अमरीका ने ईरानी हुकाम को अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश कर दी। ईरान ने फैसला किया है कि वो अमरीकी शराइत नहीं मानेगा। देखते हैं कि वो शराइत कबूल करता है या नहीं। चाहते हैं ईरान यकीन दहानी कराए, इसके पास एटमी हथियार नहीं होंगे। मुआहदे तक ना पहुंचना अमरीका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात कराने में मदद की। अमरीका मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद में अमरीका से मुज़ाकरात के बाद ईरानी वफ़द का पहला बयान सामने आ गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि अमरीका ने ईरान की मंतक़ और उसूलों को समझ लिया। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें आया ईरान का एतमाद हासिल करते हैं या नहीं। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात से ईरान को मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान का अमरीका के साथ इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जज़वी पेशरफ़्त का दावा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि 2-3 अहम नुकात पर इख्तलाफ राय के सबब मुआहदा नहीं हो सका। एक नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। आबना हुर्मुज़ जौहरी प्रोग्राम, जंगी हरजाना पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आया। ईरान की जानिब से जंग का खात्मा, खत्ते की सूरत हाल पर भी बात हुई। कुछ नए मौज़ूआत भी मुज़ाकरात में शामिल किए गए। पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों से राब्ता और मुशावरत जारी रहेगी। सफारती महाज पर ईरानी अवाम के हकूक़ और मुफादात के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। तर्जुमान का मुज़ाकरात की मेज़बानी और सफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी के लिए अपना आज़्म जारी रखेंगे। उम्मीद है हम के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान जामी और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। उन्होंने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के हमरा तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर कराए। मुज़ाकरात 24 घंटे जारी रहे, आज सुबह ख़त्म हुए। उम्मीद करते हैं कि फ़रीक़ैन पायदार अमन और खुशहाली के हसूल के लिए इसी मस्बत जज्बे को बरकरार रखेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद अमरीका और ईरान के वफूद वापस चले गए। अमरीकी वफ़द ने रवानगी से कबल पाकिस्तानी क़यादत की मेज़बानी और सालसी का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से मुख्तसर मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अमरीकी वफ़द को रुख़सत किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द को भी रुख़सत किया। स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी मौजूद थे। ईरानी वफ़द स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पर मुश्तमिल था। इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार और तारीख़ी सफारती इनिंग। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने इंतहाई भरपूर, मुखलिसाना और पेशा वराना कोशिशें की, जंगबंदी मुमकिन बनाई और फ़रीक़ैन को दहाइयों बाद एक मेज़ पर बिठाया। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में सफारती कोशिशें हुई। 31 घंटे तक सफारतकारी जारी रही। कई नशिस्तें शामिल थीं, काफ़ी पेशरफ्त हुई और कई मस्बत पहलू सामने आए। ये पेचीदा और तवील तनाज़ा है जिसमें कई अख्तलाफात और बैरूनी अनासर और रुकावटें भी शामिल हैं। जो कुछ हासिल हुआ या न हो सका वो दोनों फ़रीक़ैन के बाहमी मामलात और दाखिली दबाव का नतीजा है। अमरीकी नायब सदर के बयान में भी उम्मीद की झलक मौजूद है। मुज़ाकरात की तफसीलात पर बात करना पाकिस्तान का काम नहीं, ये मामला राजदारी से जुड़ा है। पाकिस्तान का किरदार सालसी तक महदूद था। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात अच्छे रहे। बहुत से नुकात पर इत्फाक हो चुका। जौहरी नुकता ज़्यादा मसले वाला है, उसी पर इत्फाक नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अली ख़ामनेई समेत ईरान के अक्सर रहनुमा कत्ल हो चुके। ये सब ईरान के एटमी अज़ाइम की वजह से हुआ। ईरान में जो बाकी है उसे भी मुनासिब वक्त पर ख़त्म कर देंगे। अमरीका जंग जीत चुका। मुज़ाकरात कामयाब हों न हों फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा।
کیا آبنہ ہرمز امریکہ اور ایران کے درمیان نیا محاذ بنے گی؟ امریکی بحریہ آبنہ ہرمز سے آنے جانے والے تمام جہازوں کو فوری روکے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا ایران نے آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں کا بتایا ہے جس کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے۔ یہ عالمی بھتہ خوری ہے۔ امریکہ اور دیگر ملک کبھی بھتہ نہیں دیں گے۔ بحریہ کو کہا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں ہر اس جہاز کو روکے جس نے ایران کو ٹول دیا۔ جو بھی ایران کو ٹول ادا کرے گا اسے محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔ آبنہ ہرمز پر بارودی سرنگوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں گے۔ جو بھی امریکی جہازوں پر فائرنگ کرے گا اسے تباہ کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی جہازوں کے آپریشن کا دعویٰ۔ مسترد ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ فوجی جہاز نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی تو شدید ردعمل کا سامنا ہوگا۔ صرف غیر فوجی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کا اختیار صرف ایرانی فوج کے پاس ہے۔ امریکی کمانڈر نے دعویٰ کیا تھا کہ نیوی کے 2 جہازوں نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کو ہٹانے کا کام شروع کیا ہے۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کونسل ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول ادا کرنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کے آبنہ ہرمز میں رکاوٹ ڈالنے پر سخت رد عمل۔ اس سابق گزرگاہ کو بند یا محدود کرنے کا اختیار ایران کے پاس کبھی نہیں رہا۔ اماراتی وزیر صنعت اور ابوظبی کی سرکاری تیل کمپنی کے سربراہ سلطان احمد الجابر کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا ایسی کوئی بھی کوشش علاقائی مسئلہ نہیں، عالمی اقتصادی شرک میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ ہر ملک کی توانائی، خوراک اور صحت کے تحفظ کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ آبنہ ہرمز کی بندش غیر قانونی، خطرناک اور ناقابل قبول ہے۔ دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ برطانیہ اور آسٹریلیا کا ایران اور امریکہ پر مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ فریقین پاکستان میں مذاکرات کے بعد کوئی راستہ نکالیں۔ جنگ بندی کا جاری رہنا انتہائی اہم ہے۔ تمام فریقین نے مزید کشیدگی سے گریز کیا ہے۔ برطانوی وزیر صحت نے کہا کہ ابتدائی مذاکرات کا کسی معاہدے کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی ونگ نے کہا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے۔ اس بحران کا جلد حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تنازع میں اضافے سے مزید انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، دنیا کی معیشت پر اثر پڑے گا۔ امریکہ اور ایران میں معاہدہ نہ ہونے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ آئی اے ای میں روسی نمائندے میخائیل اولیانوف کا امریکی نائب صدر کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ واقعی نائب صدر یہ توقع رکھتے تھے کہ اتنا پیچیدہ اور مختلف معاملات پر چند گھنٹے میں اتفاق ہو جائے۔ معاہدہ تبھی ممکن تھا جب ایک فریق مکمل طور پر پیچھے ہٹنے پر آمادہ ہوتا۔ اس معاملے میں ایسا نہیں۔ اگر امریکہ معاہدہ چاہتا ہے تو مذاکرات کے کئی ادوار اور ماہرین کی سطح پر نشستوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ سفارتکاری کی بنیاد ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا کا ایک بار پھر جنگ ختم کرنے پر زور۔ پوپ لیو کی ویٹیکن سٹی میں دعائیہ اجتماع سے خطاب میں جنگ پسند عناصر پر کڑی تنقید۔ کہا خود پرستی اور دولت کی پرستش بہت ہو چکی، طاقت کے مظاہرے اور جنگ بہت ہو چکی۔ حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ قومی رہنماؤں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں بس کریں، اب ہم کا وقت ہے، مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں، اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں اسلحے میں اضافے کی منصوبہ بندی اور مہلک اقدامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم۔ کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ بھارتی جریدے ڈیکن ہیرالڈ کے مطابق سینئر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے کہا پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ مودی کے نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار پھر ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ مودی امریکہ کے ساتھ ایک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بھارت برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہ اٹھا سکا؟ ماہرین کے مطابق پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بری طرح بے نقاب کر دیا، جس پر مودی سرکار شدید دباؤ میں ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کرانے پر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن لمحہ ہے۔
پاکستان نے ثابت کیا سفارتکاری مسلسل عمل ہے، محض ایک ایونٹ نہیں۔ مذاکرات کے نتائج سے خطے میں استحکام اور عالمی امن کو فروغ ملنے کی امید ہے۔ قومی سطح پر فخر کا لمحہ ہے، پاکستان کی سنجیدگی، استقامت اور وقار کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی ساکھ اور اعتماد کو مزید مضبوط قیادت کے ہاتھوں میں محفوظ ہونے کا واضح پیغام ہے۔ سعودی عرب میں اہم آئل پائپ لائن اور توانائی کا ڈھانچہ مکمل طور پر بحال۔ سعودی وزارت توانائی نے کہا کہ جمعرات کے حملوں سے مشرق مغرب پائپ لائن سے 7 لاکھ بیرل تیل کی یومیہ ترسیل رک گئی تھی۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کی وجہ سے سعودی عرب کو تیل کی برآمدات آبنہ ہرمز سے بحیرہ احمر کی طرف موڑنا پڑی۔ ساحل کے قریب آئل پروڈکشن فیسلٹی بحال کر دی، آئل فیلڈ پر مرمت کا کام جاری ہے۔ پنجاب کے 65% عوام صوبے کی درست سمت میں پیش رفت در مطمئن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی پر 69% عوام کا اظہار اعتماد۔ پنجاب حکومت کے 2 سال کی کارکردگی پر عوامی سروے جاری، 56% شہریوں کے نزدیک مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ آئندہ الیکشن میں مریم نواز کو ووٹ دینے کے لیے 55% عوام حامی۔ 2/3 شہریوں نے پنجاب میں سروے ڈیلیوری کو بہترین یا تسلی بخش قرار دیا۔ سلطنہ پنجاب مہم 33% مقبولیت کے ساتھ سب سے آگے۔ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری کو 14% عوام نے سراہا۔ پنجاب میں نون لیگ 42% مقبولیت کے ساتھ سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا 36% عوامی حمایت کے ساتھ دوسرا، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی حمایت 2% تک رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نکاسی آب کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ 15 شہروں میں نکاسی آب کے منصوبوں پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں 15 شہروں میں واسع کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری۔ فیز 1 میں 86 ڈسپوزل اسٹیشن اور 9 انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنائے جائیں گے۔ واسع سیوریج اور بارشی پانی کے نکاس کے پروجیکٹ کی تکمیل پر 752 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی تعمیر کرائے گا۔ ہیٹی کی تاریخ میں مقام پر بھگدڑ مچنے سے 30 سے زائد سیاح ہلاک، کئی زخمی اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ تاریخی مقام پر تقریب میں بڑی تعداد میں نوجوان شریک تھے۔ بھگدڑ تاریخی مقام کے داخلی دروازے پر مچی، بارش نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ اور بھارت کی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں چل بسی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آشا بھوسلے کو سینے میں انفیکشن کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ آشا بھوسلے کا انتقال کئی اعضاء کے کام چھوڑنے کے سبب ہوا۔ آشا بھوسلے کی آخری رسومات کل شام ادا کی جائیں گی۔ آشا بھوسلے لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر کی چھوٹی بہن تھی۔ آشا بھوسلے نے بالی ووڈ کو لاتعداد سپر ہٹ گانے دیے، سب سے زیادہ ریکارڈ گانوں پر ان کا نام گنیز بک میں شامل بھی کیا گیا۔